السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اپنے سیریز کا سکس پارٹ ہے ہمارا۔ انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 156 سے لے کر 185 تک کور کریں گے، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالصمد ہیں، وہ اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، بسم اللہ الرحمن۔ تو شرک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، کیٹیگریز آف شرک۔ تو سب سے پہلے تو شرک کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، میجر شرک، مائنر شرک اور ہڈن شرک۔ شرک کرنے سے ایک انسان کی ساری ڈیڈ جو ہے وہ نلیفائی ہو جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ کا مطلب یہ بھی کوشچن رہتا ہے کہ ایک ڈس بلیور ہے، وہ ہمیشہ اچھی ڈیڈ کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ چیریٹی کر رہا ہے، بہت زیادہ جینرس ہے، تو کیا وہ بھی ہیل فائر میں جائے گا؟ تو اس لیے کیونکہ اس کی کوئی ڈیڈ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جب وہ شرک کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی سارے ڈیڈ برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیل میں جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ، تو جیسے کوئی انسان اگر شرک کی حالت میں مر جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیل میں جائے گا، اور جو پیراڈائز ہے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کئی جگہ پہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور شرک کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، جیسے کسی ڈیزیز سے دعا مانگنا، کسی آئیڈل کی ورشپ کرنا، کسی پیر سے کہنا کہ میرے یہ چیز کر دیجیے، کوئی سینٹ ہیں، اور جو بھی مطلب ایکس وائی زیڈ گاڈ ہیں، باقی کے جو پولیتھسٹ لوگ کرتے ہیں اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور جیسے توحید کی 3 کیٹیگریز ہیں، ویسے شرک کی بھی ہیں۔ تو ایک شرک ہو گیا شرک ان لارڈ شپ، ایک ہو گیا شرک ان ورشپ، اور تیسرا ہو گیا نیمس اینڈ ایٹریبیوٹس میں۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت یا جو بھی ایکس وائی زیڈ پیر وغیرہ ہیں، وہ ان کے پاس بھی طاقت ہے، وہ آسمان کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ زمین کو چلاتے ہیں، ان کے اندر میں نظام ہے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کے نیمس اینڈ ایٹریبیوٹس کو دوسرے کے ساتھ بھی شریک کرتے ہیں، تو وہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ اور جو لو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، جس لیول کی محبت ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، وہ یہ لوگ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ ایک پرسن کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر یہ رائٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ورشپ کرے۔ اور یہ آبویس سی بات ہے، یہ جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ لقمان، حکیم لقمان بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، مطلب اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو چیز اتنی زیادہ سیریس ہے اس کو آج کے ٹائم میں لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو شرک سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت 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 زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک انسان اگر کچھ پوائزنس فوڈ اس کو دیا جائے یا کچھ حرام اگر کھانے کو ملے تو اس سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بچاتا ہے کہ کہیں اس کی باڈی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو جیسے وہ اپنی باڈی کا دھیان رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی اسے شرک کا بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ بہت 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 ہی زیادہ سیریس اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اگر اس میں انسان پڑ گیا تو بہت بڑی دقت ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کو مسکنسیپشن ہے کہ اگر شرک کر رہے ہیں تو کہیں معافی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں مر جائے گا تب اس کو معافی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی انسان ہے وہ شرک کرتا تھا لیکن وہ جینوینلی ریپینٹنس کر رہا ہے، جینوینلی معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو 100% اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ جیسے کہ کوئی ایک ڈس بلیور جب کنورٹ ہوتا ہے، ریورٹ ہوتا ہے، تو وہ پہلے تو شرک کی ہی حالت میں تھا، لیکن ریورٹ ہونے کے بعد اس کا پاس سارا کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی۔ اور جیسے پیج نمبر 159 پہ دیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی وہی چیز دی ہوئی ہے جو بھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی انسان شرک کی حالت مر جائے گا تو اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی مرسی کی اس کو امید نہیں ہے، اس کو 1% اس کے اوپر ہیل فائر اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کو مرسی ملے، اور فارگیونیس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا ویسے ویسے اس کی جو عذاب ہے، جو بھی اس کی سزا ہے، وہ انکریز ہی ہوگی، ڈکریز نہیں ہونے والی۔ اور جیسے ہی کوئی ایک انسان مرے گا، مرتے ساتھ اس کا عذاب اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اسکالرس کہتے ہیں کہ جب ایک پولیٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اور فائر کے بیچ میں صرف ان کی ایک ڈیتھ ہے، مطلب صرف وہ ڈیتھ سے ہی بچے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ مریں گے سیدھا ان کا ہیل فائر آ جائے گی۔ اور پیج نمبر 60 پہ دیا ہوا ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ جو بھی ڈس بلیور ہے ان کو اس دن ہیل فائر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی مطلب کوئی انسان جب مرے گا تو اس کے جو عذاب ہے وہ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو جو گریو ہے اس میں ہی شروع ہو جائے گا، مرتے ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جائے گا۔ جو گریو ہے اس کو پیٹ آف فائر کہا گیا ہے، کہ مطلب ایک آگ کے گڈھے کی طرح۔ اور جیسے جیسے ٹائم بیتے گا پھر جو بھی چیزیں ہیں آخرت کی اس میں وہ بڑھے گا، انکریز ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا۔
اور ان کا عذاب کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا. بس 160 تک یہی دیا ہوا ہے. ہاں جزاک اللہ خیر، بہت اچھا بولا تم نے یار ابو سمد، ایک دم اچھا لگا سن کے. اب انشاءاللہ ہم پیج نمبر 161 سے کور کرتے ہیں. اوکے، تو پیج نمبر 161 پہ جو بات شروع ہو رہی ہے سب سے پہلے یہ ہو رہی ہے کہ جو اگر کوئی پوچھے نا کہ سب سے ڈیفیکلٹ ورس ایک پولیتھیسٹ پہ کیا ہوگا ڈے آف ججمنٹ کے دن میں، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ یہ والا ورس ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی کہ تم اس کا مزہ چکھو، سو ٹیسٹ، اور پھر نو انکریز شال وی گیو یو، مطلب اس سے کوئی چیز میں بڑھوتری نہیں ہوگی سوائے عذاب کے. تو کہ ظاہر سی بات ہے جو کفار ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کے اوپر عذاب کم ہو، اور وہ چاہیں گے کہ اس دنیا میں واپس لوٹیں تاکہ وہ اچھے کام کر سکیں جو نہیں کر پائے تھے. لیکن ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، تم جو عذاب میں ہو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں بڑھوتری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. تو یہاں پر بہت انپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک جو عابد ہے نا، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ قرآن میں جب ان سب آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ یہ آیت اچھا چلو یہ تو منافقین کے لیے، یہ آیت یہ تو چلو کفار کے لیے ہے، یہ آیت ان کے لیے نہیں. البتہ قرآن کی جو ہر آیت ہے نا، آپ کے اوپر تب تک قرآن نہیں اثر مطلب قرآن کا اثر نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر آیت آپ کو ایڈریس کر رہی ہے. یعنی آپ اس کے ایڈریس ہی ہیں. کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسان کی موت کس حالت میں ہوگی. تو ہر ورس انسان جب پڑھے تو کیونکہ وہ پرسنل لیٹر ہے ہر بندے کے لیے، ہر ورس وہ سوچے کہ میرے اوپر اپلائی ہو رہی ہے، وہ تبھی صحیح رہے گا. نہیں تو اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو وہ قرآن کا فائدہ اس کے اوپر نہیں پہنچے گا. جیسے یہاں پر لکھا ہوا کہ ایک عبد کو دسلیف مسٹ سیک پروٹیکشن، یعنی انسان کو ہمیشہ جو ہے شرک، ڈسبلیف، ہپوکریسی اور مس گائیڈنس سے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے پروٹیکشن لینا چاہیے. اس کے لیے جو سب سے بہترین دعا ہے سلام سے پہلے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. عذاب القبر جو ہے ابھی جیسے کہ عبد الصمد نے بتایا کہ یہ عذاب القبر بالکل حقیقت ہے، یہ ہے. اس پہ اہل السنہ جماع کا جو ہے اجماع ہے. اگر کوئی اس پہ یقین نہیں رکھتا ہے تو وہ ایک دم ڈسبلیور بن جائے گا. بہت انپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ. تو یہ پڑھے انسان اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات. اب فتنہ کیا ہے اس دنیا زندگی اور آخرت کا؟ فتنے میں وہی ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشنس ہیں جو انسان کو اللہ کے پاس سے ہٹا سکتے ہیں. تو اسی لیے انسان کہتا ہے کہ اللہ ہم کو اس سے نجات دیجیے. پھر ومن فتنة المسیح الدجال. آخر فتنہ مسیح الدجال کا اصل کرکس کیا ہے؟ کرکس یہی ہے کہ وہ آئے گا اور لوگوں کو ان کے دین ایمان سے پھیر دے گا. اور جب انسان دین ایمان سے پھر گیا، ایک سیکنڈ یہاں پہ پاز کرتے ہیں، رک جاؤ ایک سیکنڈ. یہ 2 منٹ کوئی آیا ہوا ہے، بس ہم 1 منٹ میں ریزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یار وہ آیا ہوا تھا، کنٹینیو کرتے ہیں پھر سے.
بسم اللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ریزیوم شیئر کر دیا ہے. ریکارڈنگ اسٹاپ نہیں ہوئی تھی کیا؟ اوکے چلو اتنا کاٹ دیں گے. بسم اللہ. تو ہم جیسے نے بتایا کہ جب جو مسیح دجال کا جو اصل جو فتنہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے ایمان سے پھر جائے گا، اسی لیے ہمیشہ انسان کو یہ دعا خاص طور سے پڑھنی چاہیے. اس کے بعد جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار تھے، فلیگ بیرر تھے، وہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میرے اولاد کو مطلب آئیڈل ورشپنگ سے بچائیے گا. تو اسی لیے ابراہیم التیمی کہتے ہیں کہ کون جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے اس ٹرائل اینڈ ٹربیولشن سے سیف ہو سکتا ہے. یعنی انسان اگر اس غلط فہمی میں جی رہا ہے کہ نہیں ہم تو بھائی سیف ہیں، وہ ہیں، ہم تو بھائی مسلم ہیں، یہ ہیں، بالکل اپنا یہ خیال جو دماغ سے نکال دے. جب ابراہیم علیہ السلام ایسی دعا کر سکتے ہیں تو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کتنا زیادہ جو ہے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. تو یہاں پر یہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگتے تھے صبح شام. اسی لیے سب سے گزارش ہے کہ صبح شام کے اذکار بالکل کیا کریں، کیونکہ یہ انسان کی پروڈکشن 24 گھنٹے کی لائف کی پروڈکشن اس سے ملتی ہے. یہاں پر ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ڈسبلیف سے جو ہے مانگا ریفیوج، پھر پاورٹی فقر سے، اس کے بعد سے اچھا فقر سے کیوں یہاں ریفیوج مانگا، اس لیے کیونکہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے بعد سے پھر یہاں پر اللہ کے نبی نے مانگا وہی عذاب القبر، اور پھر کہا لا الہ الا انت. اس کو 3 بار صبح شام پڑھنا چاہیے. اور ایک اور دعا میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، یہ دعا ہے انسان اس کو یاد کر لے کہ مطلب انسان اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دے. اور پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لیسٹ یو شوڈ لیڈ می ایسٹرے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ آئی سیک ریفیوج ان یو وتھ یور پاور، دیر از نو ڈیٹی ورتھی آف ورشپ ایکسیپٹ یو، لیسٹ یو شوڈ لیڈ می ایسٹرے. مطلب کتنی ظاہر سی بات انسان سمجھنا چاہیے. اور یہ دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگتے رہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا اس میں بھی کام آتی ہے جب انسان نماز میں پڑھ رہا ہے اور اس کو خشوع نہیں فیل ہو رہا ہے، تو اس کو ضرور سے اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل انسان کا جب پھر جاتا ہے تبھی وہ نماز میں اس کا دھیان نہیں جاتا ہے. تو اور قرآن میں بھی یہ دعا ہے بہترین ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ ڈیویٹ کریے اور اپنی طرف سے ہمیں مرسی دیجیے. یہ انسان دعا کرتا ہے. یہاں ایک اور بہت زبردست پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ تب تک قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس امت کے لوگ جو ہیں آئیڈل ورشپ میں نہ چلے جائیں. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مطلب کچھ عورتوں کا ذکر ہے جو ایک آئیڈل کے چاروں طرف وہ مطلب طواف کریں گی، ٹھیک ہے، مطلب اس کے چاروں طرف وہ چکر لگائیں گی. تو یہاں پر جب بتایا نا کہ تم وہی پات چنو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے چنا، ٹھیک ہے. اور تو اسی لیے thus it is obligatory upon the Muslim to be afraid of falling into it and to take precaution from it. یعنی انسان کو ہر طریقے کے پریکاشن سے لینا چاہیے. اور کیوں لینا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں جو آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرک ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے کرالنگ اینٹ سے. اب ظاہر سی بات ہے انسان جو چینٹی چل کے چلی جائے، انسان کی کبھی ہوا بھی نہیں لگتی انسان کو، اتنی ہلکی چیز ہے. تو یہی اس کا سمجھے انسان کی شرک ایسا ہے کہ انسان کو ہوا بھی نہیں لگے گی، اس سے انسان کو بہت بچنا چاہیے. اوکے. اور یہاں پر پھر اس کے بعد سے ایک سیکنڈ پھر ہولڈ کرتے ہیں، پھر وہ آ گئی، سوری ہیں. بسم اللہ. تو یہاں پر جس طریقے سے بتایا گیا کہ کرالنگ اینٹ سے بھی زیادہ جو ہے اس کا جب اثر ہے ایک شرک کا، یعنی انسان کو جب ایک اینٹ کا نہیں پتہ چل سکتا ہے تو شرک بھی ویسے ہی ہے کہ انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور شرک سے اگر کوئی حفاظت مطلب انسان خود تو نہیں کر پائے گا سوائے اللہ کی توفیق کے. اسی لیے اسلام میں ہر چیز کے لیے دعا ہے. یہ کیا دکھاتی ہے دعا ہم کو کہ انسان اپنے آپ میں بالکل بھی مطلب اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، یعنی وہ اس کے بس کا کچھ نہیں ہے. یہی اس کو کہتے ہیں تواضع. یعنی ہر چیز انسان کے اندر تبھی آئے گی جب وہ اللہ سے دعا کرے گا، ہر چیز دل سے. تو یہاں پر جو بتایا نا کہ shall I direct you to say something with which Allah will remove from you the small amount of shirk and the large amount of shirk. مطلب یہ چیز پڑھ کے ہمیں خود ایک اچھا لگا اندر سے کہ پہلے انسان جب اس چیز کو پڑھے گا نا تو انسان ڈر جائے گا، ایک اس کے اندر دل میں ڈر پھیل جائے گا کہ آخر جب شرک ہے جس شرک کی معافی نہیں ہے اور شرک جب اتنا باریک ہے آخر اس انسان کیسے بچے گا. تو فوراً اس کے بعد یہ حدیث آ جاتی ہے جو بلیورز کے لیے گڈ ٹائڈنگ لے کے آتی ہے. تو انسان کو یہ ضرور یاد کرنا چاہیے. دعا ہے اللہم انا نعوذ بک، اگر انسان اپنے لیے پڑھ رہا ہے تو اللہم انی اعوذ بک پڑھے گا، من ان اشرک اپنے لیے پڑھا سنگولر کے لیے، بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم
پلورل اگر مطلب جیسے جماعت میں ہے اس طرح سے پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اگر سب کے لیے نیت کر کے پڑھ رہا ہے تو انسان اس کو پلورل فارم میں پڑھ لے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. تو یہاں میننگ کتنا زبردست ہے. وہ اللہ verily we seek refuge in you from associating anything with you while we know, and we seek forgiveness from you for that which we do not know. سبحان اللہ، زبردست دعا، اس کو انسان پڑھے. اور اس کے بعد سے پھر یہاں پر جو ہے ایک ٹریمنڈس جب ٹریبولیشن کے بارے میں جب ڈسکس کر رہے تھے کمپینینز، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس وقت وہ فتنہ و دجال کا جو ہے ذکر کر رہے تھے جو بہت ہی زبردست فتنہ ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں اس سے بھی زیادہ، مطلب دجال سے بھی زیادہ کس چیز سے ڈرنا ہے. اور دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ ہر نبی جو شروع سے لے کر آخر تک جتنے نبی آئے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اس فتنے کے بارے میں، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آنے والا. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اس سے بڑا فتنہ کون سا دجال سے؟ ان کا جی بالکل بتائیں. تو آپ نے کہا ہڈن شرک. سبحان اللہ، یہ اتنا زبردست شرک ہے، یعنی کہ انسان کھڑا ہو رہا ہے اور وہ اپنی نماز کو اچھا بنا رہا ہے اس لیے کوئی دیکھ رہا ہے. اب یہ اس کا بھی یہاں پر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان ایک لیکچر دے رہا ہے، پبلک لیکچر دے رہا ہے، وہاں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انسان نے پبلک لیکچر جب دینا شروع کیا، چلو اس کی نیت اچھی تھی اس وقت، ایک دم اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے. اچھا بھیڑ جب بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس کو پورے وقت اپنی نیت چیک کرتے رہنا چاہیے. کیا بھیڑ بڑھ رہی ہے، کیا ہم اس کے بھیڑ کے آنے کے بعد ہم مطلب اپنی اسپیچ میں کوئی ہم نے چینجز لا دیے ہیں، جو شروع میں ہم دے رہے تھے ویسے ہی ہے کہ مطلب بدل گیا ہے. یعنی انسان پورے پروسیس میں ایک سب ایگزامپل ہے، اپنی نیت کو چیک کرتا ہے اور اس کو صحیح کرتا رہے، اور ہمیشہ اس میں رہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب نیت صحیح رکھے. اسی طرح سے انسان اگر قرآن کی قرأت کر رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، تو ہمیشہ یہ سوچے کہ کیا میں نے نیت مطلب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، ٹھیک ہے. اور انسان دعا بھی کرنا چاہیے کہ لوگ اچھا ہے کہ لوگ تعریف نہ کریں، اس لیے کہ تعریف کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک عجب یعنی ایک وہ آ جاتا ہے کہ نہیں میں اچھا پڑھ رہا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فیس کیا. اور جیسے کہ شروع میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اس جب قیامت کے دن سب سے پہلے وہ لوگ لائے جائیں گے، ایک قاری ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا، اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو سیدھے انہی سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنا عمل اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. اور انشاءاللہ یہاں سے ہم روکتے ہیں، اب کاشف کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پیج پہ پیج نمبر 166 پہ جو بڑا سا پیراگراف ہے، یہاں پہ ایکچولی دو انسیڈنٹ، دو قصہ جو ہے جو آتھر انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا، اور یہ جسٹ ہمارے پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ہڈن شرک، جب انسان اپنی عبادت کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ بھائی کسی تھرڈ پرسن کو دکھانے کے لیے. اس میں جو دو انسیڈنٹ مینشن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے حرم پہنچا، اور obvious سی بات ہے وہ وہاں پہنچا تو مکہ بھی جائے گا، پھر مدینہ بھی جائے گا. تو وہ انسان جو ہے، اب آج جو پریزنٹ ٹائم میں ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی جو ہے، کیمرہ، فون ہمارا جو ہمارے جیب میں، جو ہمارے لیے بہت یوزفل بھی اور بے حساب خطرناک بھی ہے. وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ دعا مانگنے کے لیے اپنا ہاتھ ایسے کر کے اٹھاتا ہے اور اپنے کمپینین سے، اپنے ساتھی سے بولتا ہے کہ میری فوٹو کلک کر لو. وہ فوٹو اس نے کلک کر لی اور پھر اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا. یہ تھا دکھانے کے لیے کہ جب گھر جائیں گے تو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سرکل میں دکھائیں گے کہ ہاں دیکھو ہم مسجد نبی میں یا ہم حرم شریف میں بیٹھ کر کے دعا مانگ رہے تھے. کس قدر یہ چیز خطرناک ہے. تھوڑا سا بھی جو ہمارا یہ سیکنڈ پیراگراف ہے نیچے والا، اس پہ ہم آئیں گے تو یہاں پہ ایک چیز مینشن ہے کہ انسان جو ہے وہ مسجد نبی اور مسجد حرم میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سجدے کی حالت میں گیا، اپنے دوست سے یا کسی سے بولا کہ بھائی میری فوٹو کلک کر لینا، اور سجدے میں اس کی فوٹو جب کلک ہوگی تو بھائی وہ سجدے میں سوٹ گیا. سیم اس کے پیچھے کا آبجیکٹو تھا دکھانے کے لیے کہ بھائی میں مسجد نبی میں یا حرم میں جو ہے ہم لوگ میں نماز پڑھ رہا تھا. یہ چیز رسکی کیوں ہے؟ رسکی اس لیے ہے کہ آج سے 10 15 سال 20 سال پہلے جب کیمرہ اتنا کامن نہیں تھا، ہمارے جیب کے اندر کیمرہ نہیں تھا، تو اس ٹائم میں انسان کو مطلب اگر کوئی چیز کہنا یا جھوٹ بولنے کے تھوڑا سا نہیں کہانی سنانا پڑتا کرنا پڑتا. یہ چیز اتنی رسکی اس لیے ہے کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا، مطلب اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ایک تو پہلی چیز تو وہ کہ نہ وہ دعا مانگ رہا تھا نہ وہ نماز پڑھا تھا، یہ جھوٹ بولا. جھوٹ آلریڈی اپنے آپ میں میجر سین ہے. دکھاوا جو کر رہا تھا وہ پلس شرک ہو گیا. مطلب دو ہائی کوالٹی کا میجر سین بندہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ جو اپنے گھر پہنچے گا تو اپنے لوگوں کو بولے گا کہ یہ دیکھو، فوٹو دکھا دیا، کام ختم. یہاں پہ یہ کتنا مطلب
آسانی سے شروعات میں دیکھیے نا many of people can carry cell phone in their pockets by which they can take pictures, ٹیک ویڈیوز، کچھ بھی کر سکتے لوگ. بہت زیادہ یہ چیز رسکی ہے کہ کچھ نہیں بولنا ہے انسان کو، فوٹو دکھا دینا، ہاں بھائی یہ فوٹو دیکھ لو میری. اب فوٹو دیکھ کر کے انسان جو 10 طریقے کی چیزیں کرے گا. دوسرا جو ہے لوگ جو ہے اتنا بن ٹھن کے اپنے آپ کو گھر سے نکالتے کہ آج جمعہ ہے، آج جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نیت یہ پتا ہے آپ کو، یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے تو آپ کو ٹپ ٹاپ سے جانا چاہیے. بٹ وہ کس کے لیے کریں گے؟ آپ وہ اللہ کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ وہ اللہ کے لیے کریں گے. سما میرا ایک پارسل آ گیا بھائی، بس 1 منٹ دینا. ٹھیک ہے، ہم پاس کیے، کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ یہاں پہ جو تھا 2 انسیڈنٹ تھا دکھاوے کا، کتنا خطرناک ہے. اب ہم لوگ جیسے پیج 167 پہ آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ. یہ حدیث ہمیں سنیں کہ دیٹ از وچ آئی فیئر دا موسٹ فار مائی امہ آر دا امامس آف مس گائیڈنس. امامس آف مس گائیڈنس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ ہر ایک انسان اپنی گلی محلے میں، اپنے گھر کے بغل میں، اور کبھی کبھی اپنے گھر کے اندر بھی مل سکتا ہے آپ کو. امامس آف مس گائیڈنس کا مطلب ایک دم سمپل لیمن ٹرم میں اگر ہم لوگ سمجھیں، وہ انسان جو بنا نالج کے اپنے من سے بات لوگوں کو بتاتا ہو اور حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہو اپنے بینیفٹ کے لیے، اور قرآن کی آیتوں کو بھی میننگ اپنے من سے نکال کرتا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے. یہ خطرناک کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے کیوں اس چیز کو پوائنٹ کیا؟ اس لیے کیا، ہر انسان کو دین کا علم نہیں ہوتا ہے. ہر ایک شخص کو کسی نہ کسی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے چیزوں کو سیکھنے کے لیے. تو وہ ٹیچر اگر اپنے آپ میں غلط ہوگا تو وہ غلط چیزیں بھی میسج آگے کنوے کرے گا. یہ قبر کو پوجنے والے جو پیر بابا ہوتے ہیں یا اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ حدیث کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ان کا فائدہ کرتا ہے. یہ کام جو ہے پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے. کرسچنز بھی جو ہے بائبل میں ایڈٹ کر کر کے جتنا ان کو صحیح لگا اتنا لوگوں کو بتا دیا. جیوز نے بھی یہی کیا تورا کے ساتھ. یہ چیز خطرناک ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا جینوئن نالج نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. اور یہ نارمل فیکٹ ہے کہ اگر کسی چیز سے آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس اس چیز کا نالج ہونا چاہیے. اگر نالج ہی غلط ہوگا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو جب کسی نارمل انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر شرک ہوتا کیا ہے، شرک کی کیٹیگریز کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے شرک سے، تبھی جا کر کے وہ اپنے آپ کو بچا پائے گا. اور یہ نالج اس کو صحیح امام سے، صحیح ٹیچر سے ہی ملے گا. یہاں پہ جو ابھی پیچھے بھی اس کے پہلے پوائنٹ آیا تھا اور اگین یہ پوائنٹ ہے، the last star will not come before tribes of worship idols. یعنی لوگ جو ایونچولی جو ہیں دھیرے دھیرے جیسے ٹائم بیتے گا وہ کیا کہتے ہیں آئیڈل ورشپ کی طرف بڑھ جائیں گے. یہاں پہ جو یہ ایک حدیث لکھی، verily the shaitan has despaired of being worshipped by those who engage in the Arabian Peninsula. اس حدیث کو جو فیک امام ہوتے اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو امت ہے، اللہ کے رسول کی جو امت ہے، اس کے اوپر شرک بفال نہیں ہو سکتا، جو کہ خطرناک قسم کا جھوٹ ہے. خطرناک قسم کا جھوٹ ہے. یہاں پہ دیکھیں ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2812 ہے. اس کے بارے میں ڈیٹیل انسان کو پڑھنا چاہیے. پیج نمبر کیا کہتے ہیں 168 پہ ہم لوگ آگے اگر پڑھیں، شرک سے مطلب شرک افیکٹ کیا ہے کہ اگر انسان کو جینوینلی پتہ نہیں ہے کہ اس سے شرک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلط میں پڑھتے کیا ہوگا نا کہ اس کے دل میں سے جو ہے نا شرک کا اگر نالج نہیں ہوگا تو شرک کا ڈر ختم ہو جائے گا. جبکہ یہ اکلوتی کی چیزیں تو بہت ہے، بٹ یہ اتنی سیریس چیز ہے جس سے سب سے زیادہ انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ انسان کو اسلام کے فولڈ سے باہر بھی کر دے گی، اور یہ ایسی ہے کہ وہ اینٹ کے فٹ اسٹیپ جیسی، جس سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو کس طرح سے ہے کہ انویزیبل اینیمی سے آپ کو 24 آور جب سے آپ سانس لے رہے ہیں، آپ ہوش میں ہیں، آپ کو لڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی چیز کا کرکس یہاں پہ لکھا ہوا تھا، اسی چیز کی ڈیٹیل ہوئی ہے کہ ہم لوگ سب لوگ کو شرک ول نیور. یہ وہی دیکھیں یہاں پہ پوائنٹ آئے گا نا کہ اگنورنٹ جو لوگ ہیں، جاہل جو لوگ ہیں، جن کو نہیں معلوم کہ شرک ول نیور کر کے نہیں ہوگا، بھائی اس سے اس امت میں جو شرک بفال نہیں کرے گا. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیے، کیونکہ وہ یہ مان چکے کہ جب اس امت کے اوپر شرک نہیں پڑے گا تو ہمیں شرک سے بچنے کی دعا بھی نہیں مانگنا چاہیے. جو مطلب خطرناک کے اوپر خطرناک کام اسی کے بعد ہوتا ہی جا رہا ہے. کہ یہ پوائنٹ جو شروعات میں منشن کیا گیا کہ ایک پولی ایتھسٹ شرک کرنے والے جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں، وہ ان کے اور دوزخ کے بیچ میں صرف موت کا جو ہے گیپ ہے. ٹھیک ہے،
آگے ہم لوگ موو آن کریں گے. یہاں پہ دیکھیے جو اتنی بہترین آیت ہے جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بتائی کہ او مائی سن جوائن not in worship others with Allah, verily joining others in worship with Allah is a great wrong indeed. یہ قرآن کی آیت ہے. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو یہ چیز بتا رہے ہیں. قرآن میں آپ کو اس سے زیادہ نہ جانے کتنی ملٹیپل ایسی آیت ہے، اس میں کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. شریک کرنے کا مطلب بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے. کس لیے نہیں پتا؟ یہی مس گائیڈڈ امام لوگ کی وجہ سے. ان کو خود کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں، تو جو ان کے من میں خرافات تھے انہوں نے لوگوں کو آگے بڑھا دیا. اب آتے ہیں ہم لوگ میجر شرک پہ کہ میجر شرک کا مطلب کیا ہوا. آیت ایک دم سامنے آپ کی کلیئر کٹ آیت ہے، اور آسان ورڈ بس اتنا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرتے کسی بھی فارم آف ورشپ میں، وہ میجر شرک ہو گیا. چاہے آپ دعا میں کر رہے ہو، چاہے کسی بھی طریقے کی عبادت میں کر رہے ہو، وہ میجر شرک ہوتا ہے. اور جو میجر شرک کرتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے میجر شرک جو ہے ساری کی ساری ڈیڈز کو دھیان دینا چاہیے انسان کو، ساری کی ساری ڈیڈ کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا، سب برباد ہے اگر آپ نے شرک کیا تو. یہاں پہ لکھا ہے indeed it has been revealed to you O Muhammad as it was to those before you. جہاں پچھلے میسنجر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ if you join others in worship with Allah then surely all your deeds will be in vain and you will certainly be among the losers. Nay, but worship Allah alone and none else and be among the grateful. اپنا دماغ پکڑ کے انسان بیٹھے اور سوچے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے کی بات بتا رہے ہیں، اور پچھلے جتنے نبی ہیں ان کو بتا رہے کہ اگر آپ نے شرک کیا ہوتا تو آپ کے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے. یہ اس شخص سے بات ہو رہی ہے جو گریٹسٹ آف دا مین کائنڈ ہے، جو کبھی آ نہیں سکتا ایسا کوئی. یہ ان سے بات ہو رہی ہے. اپنے اور آپ کو ہم لوگ کو دیکھیں ذرا، ہم لوگ کہاں کس جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں. Shirk invalidates all deeds of a person. That is what Allah revealed to His Prophet sallallahu alaihi wasallam, and He revealed this to all the prophets came before. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو پہلے بتائی ہے کہ بھائی میجر شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا نہیں ہے. نیچے جو یہ آیت ہے کہ but if they had joined in worship others with Allah, all that used to do پیج کو ہم اسکرال کرتے ابھی سوری ہاں، وہ جو ہماری آیت تھی کہ بھائی اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں گے تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ بس ختم، اس کے بعد انسان کا کچھ سوچنا نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ میجر مائنر شرک ہوتا کیا ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا کیسے. مختلف آیتیں اس طریقے کی آپ کو قرآن میں ملٹیپل جگہ ملیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز لکھی کہ whoever disbelieves in faith his work has become worthless and he is the hereafter will be one of the loser. فیتھ پہ بھی مطلب یہ نہیں کرنا ہے کہ ہاں ہم فیتھ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. بھائی بہت زیادہ اسمارٹ ہو گیا انسان، ذرا سا کتاب دو پڑھ لیا تو بھائی ہم نہیں مانتے کہ ہاں مرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ کو دوبارہ ریزریکٹ کیا جائے گا، یہ جنت ہوتی جہنم ہوتی، یہ سب چیز ہم لوگ نہیں مانتے. یہ بھائی آپ کا اعمال ختم ہو چکا ہے اگر آپ کو اس چیز پہ یقین نہیں ہے تو. اٹ از ناٹ فار اے مشرکین. مشرکین مطلب وہ لوگ پولیتھسٹ جو کیا کہتے ہیں طاغوت کی پوجا کرنے والے، ڈس بلیورز. ٹو مینٹین اے مسجد آف اللہ while they witness against themselves with disbelief. The works of such are in vain and foreign shall be avoided. کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بات بول رہے ہیں کہ ڈس بلیور جو ہے وہ مسجد کی دیکھ ریکھ نہ کرے، مسجد کے کیئر ٹیکر نہ بنے. ٹھیک ہے، اس طریقے کا کام لوگ نہ کرے، اور ان کو پتا بھی رہتا ہے کہ وہ غلط کام کرے، پر اس کے باوجود بھی وہ چودھری بن کے اور مسجد کے تھرو لوگ جو ہے اپنا بزنس بھی کرنے کی کوشش کرتے. دنیا کی خرافات جو لوگ ہیں آج مسجد کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ایک بھائی آدمی ہے کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی لگا کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہا تو بھائی وہ غلط نہیں ہو سکتا، جو آج کے ٹائم ایک اسٹیریو ٹائپ لوگ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیج نمبر 172 پہ ہم لوگ موو آن کریں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ نمبر 171 سے لے کر کے 166 تک ملٹیپل آیت ہیں جو ڈائریکٹلی ایڈریس اس چیز کی طرف کی گئی ہیں کہ ٹرانسگریشن کرنے والے. ٹرانسگریشن کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو لمٹ سیٹ کر دی ہیں اس کو کراس کرنے والے، حکم نہ ماننے والے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ہیں ان کی ڈیٹ تو گئی ہی سو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی کیا کہتے ہیں مرسی سے اس کنڈیشن میں کیا کہتے ہیں ڈسپیئر نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چیز جو تھوڑا سا ہوپ والی بات آئی ہے، یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی انسان نے ٹرانسگریشن کر دیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی ہم شرک میں تھے، ہم طاغوت کی پوجا کرتے تھے، یہ تھے وہ تھے، ایسا تھا ویسا تھا،
اب وہ اگر جنوینلی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، جنوین ان دا سینس کہ اس کو دل میں پتا ہو کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی تو اور اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بٹ ایک چیز اور ہے کہ آج کے ٹائم پہ یہ جو یہاں پہ لائن ہے کہ ہاں اللہ بہت رحیم ہے، اس چیز کا لوگ فائدہ اٹھا کر کے دنیا کی خرافات کرتے ہیں نا، کہ یہاں پہ ہے نا کہ ویریلی اللہ پر بھی بہت سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ جنولی حقیقت میں ساری چیزوں کو معاف کرنے والے ہیں، بٹ جب ہم دعا مانگتے ہیں تب ہمیں یہ چیز یاد نہیں رہتی۔ ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ اگر رحمان رحیم ہے تو اللہ القادر اور قدیر بھی ہے، اللہ خالق اور خلاق بھی ہے، اللہ تعالیٰ یا حیو یا قیوم بھی ہے، اللہ تعالیٰ رب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بارے میں جب آپ جانیں گے تب آپ اللہ کے ساتھ اس طریقے سے عبادت کریں گے جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ Allah forgives not that partners should be set up with him in worship, but he forgives except that anything else to whom he pleases۔ ٹھیک ہے، یہ آیتوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنا چاہیے انسان کو، اس کے ترجمے میں جانا چاہیے اور پونڈر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ شروعات میں اسامہ نے بولا نا کہ ہر ایک آیت، ہر ایک ورس، ہر ایک لیٹر جو ہے وہ انسان، ہر ایک انڈیویجول انسان کے لیے ڈائریکٹ لیٹر ہے۔ یہ قطعی ہم نہ سوچیں کہ یہ جو ہے کسی تھرڈ پارٹی کے لیے، جب اپنے اوپر رکھ کر کے کریں گے تبھی اپنے اندر بدلاؤ آئے۔ اور اس طریقے سے ملٹیپل آیتیں جو ہیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گی، جس میں پولیتھسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ بھی بتایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں، جو جینوینلی اللہ کی عبادت کرتے تو ان کا کیا ریوارڈ ہے۔ ہر ایک چیز قرآن میں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے، صرف اتنے کی دیر ہے کہ آپ اپنے سے ایفرٹ لگائیں، اپنے سے پہلے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، میننگ جو بھی آپ کی لینگویج ہو اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ کے جو بھی امام، جو بھی آپ کے ٹیچر ہے، سم تھنگ آپ دیکھیں کہ کیا وہ آپ کو بتا رہے وہ صحیح ہے۔ اگر وہ بندہ اپنے من سے بات کر رہا ہے تو کلیئرلی بات ہے کہ رانگ نمبر ہے، وہ آپ سے صحیح باتیں نہیں کر رہا ہے۔ دعا از ورشپ، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ الدعا ہوا العبادہ۔ اس میں تو لوگ اس قدر کھل کر کے ورشپ کرتے ہیں کہ مطلب پوچھے مت۔ بیسکلی لوگ کا جو ہے نا ایک وہ بن گیا ہے کہ ہاں جو ہے دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جبکہ سورہ القاف ورس نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بول دیا ہے کہ ہم نے انسان کو آلریڈی بنایا ہوا ہے، اور اس کے جگولر وین جو کہ گردن کے اندر نس ہوتے جو دماغ کا خون پہنچے تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے بول رہے ہیں کہ اتنا قریب ہے، قرآن میں بات آ گئی، تو پھر یہ بولنا کہ ہم کسی بیچ کا وسیلہ انٹرسیشن لگاتے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ کون بول رہا ہے آپ سے کہ آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کب بولا کہ بھائی میں تمہارے قریب نہیں ہوا؟ یہ چیز انسان کو پتا ہونا چاہیے، جب پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا۔ تو خرافاتی لوگوں سے، جھوٹ بولنے والے لوگوں سے بچیں، اینڈ کیا کہتے ہیں، آپ اپنے سے جو ہے ریسرچ کرنا چالو کریں۔ الحمدللہ میرا پیجز یہیں تک تھے، اینڈ جو ہے چیزیں اب آگے پیج 175 تک بھی یہی مختلف آیتیں جو اسی کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے، یا آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور نیچے جو حدیث کا ریفرنس دیا گیا ہے اس کو پلیز پلیز آپ لوگ پڑھیں، ضرور سے پڑھیں۔ بہترین اس کے اندر دعائیں ہیں اور بہترین ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے، اس چیز کے اوپر انسان کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ آئی تھنک اگلا ٹرم جو ہے وہ مدثر کا ہے، تو ہینڈنگ اوور ٹو مدثر۔ سب سے پہلے شرک کی جو بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کو سمجھنا شرک ہے کیا۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، شرک صرف وہی ہوتا ہے جیسے کہ جا کے قبر میں پوجا کر لیے نعوذ باللہ اور کسی سے مانگ لیے، یہ سب ایک شرک میجر شرک میں آتا ہے۔ اور مائنر شرک جیسے ایک شیخ کا میں لیکچر دیکھا تھا، انہوں نے کیا بولا، انہوں نے بولا بہت اچھی بات ان کی مجھ کو لگی۔ انہوں نے بولا کہ جب آپ کسی انسان سے ایک بار کوئی بات بولتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، دوسری بار کوئی بات بولتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اور جب آپ تیسری بار بولتے ہیں نا اس کے بعد آپ مت بولیے، کیونکہ اس کے بعد اس سے شرک کی بو آنے لگتی ہے۔ وہ شرک نہیں ہے پر اس سے شرک کی بو آنے لگتی ہے، کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہی انسان کروا سکتا ہے جو کروا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اتنا ہی کروا سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اور جیسے 177 پہ آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے بولا، جس سورہ الانعام ہے 162 163 ورس، جب اللہ تعالیٰ نے بولا indeed my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of that exists, he has no partner۔
تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ جو پریئر ہے, جو سیکریفائس کی رائٹس ہے, میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لیے, اور اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. ہم لوگ بہت کیا کرتے ہیں نا کہ ہمیشہ بھول کے, جان بوجھ کے تو میں نہیں بولوں گا, بہت لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, بہت لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے ایسا کام کر جاتے ہیں جو شرک ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے, وہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے, لیک آف نالج کی وجہ سے. ان کو نالج ہے نہیں. ان لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے بابا نے جو بول دیا, بابا مطلب ایلڈرس, وہ کر رہا ہوں, ہمارے ایلڈرس نے جو بول دیا وہی ہم مانیں گے. ان کے سامنے آپ حدیث لائیے, وہ حدیث نہیں مانیں گے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت نہیں مانیں گے. ایک مسلمان کا سب سے بڑی بات جو قرآن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا, تو اس کا سب سے قرآن یا حدیث, اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جب حدیث آئی یا قرآن کی کوئی بات آئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اللہ کی بات ہے, تو بولے سمینا و آتانا, کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. بس اس میں یہ نہیں کہ آپ کی اچھا کوئی, جیسے کاشف بھائی بہت اچھی بات بولے شرک کے بارے میں, تو جیسے کاشف بھائی بول رہے ہیں تو اب یہ لگے بولنے, تھرڈ پارٹی لگے بولنے کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے, آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے, ہمارے تو انہوں نے ایسا بولا ہے. پر وہ کیا ہے, وہ بتا رہے ہیں قرآن سے. اب جیسے ہم 178 پہ آ جاتے ہیں, یہاں پہ بہت اچھے سے وہ کیا گیا ہے, شرک میں مائنر شرک میں شرک اور میجر شرک کے بارے میں بتایا گیا. شیخ نے بتایا ہے ایز فار مائنر شرک دین it is that which is confirmed by the text of the book and the sunnah as shirk, but it is not from the category of major shirk. بولے جو مائنر شرک ہوتا ہے وہ میجر شرک سے ایک دم الگ ہوتا ہے. And such as showing off. showing off کیا ہے, showing off ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ گئے, کہیں پہ بھی گئے کچھ بھی کرنے کے لیے, جس چیز میں ہم لوگ کو صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی یا وہ چیز ہم لوگ ریلیٹ کر رہے تھے اللہ سے, پر ہم لوگ وہ دل میں آ گیا کہ نہیں یہ ہے, تو ہم لوگ اور اچھے سے کرتے ہیں. شوئنگ آف, ہر شوئنگ آف تو کوئی چیز سے بھی ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز میں ہو. یا جیسے ہم ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے, بولے کہ اپنی امہ میں سب سے زیادہ نا مائنر شرک سے ڈرتا ہوں تم لوگوں میں. تو صحابہ لوگوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائنر شرک کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا شوئنگ آف. تو اس سے ہم لوگ کیا سمجھ آتا ہے کہ شوئنگ آف کتنی بڑی چیز ہے, اور ہم لوگ نا ان سب چیز کو نا بہت لائٹلی نکال دیتے ہیں. دیکھ جیسے ایک حدیث ہے نا کہ تم لوگ ایسے لیتے ہو کہ کوئی مکھی تھی اور اڑا دیا گیا, تم نے اس کو اڑا دیا. ہم لوگ گناہ کو اتنی لائٹ لیتے ہیں. اور میں تھوڑا ٹاپک سے دور جا رہا ہوں, مجھ کو معاف کیجیے. کاشف بھائی جیسے ایک بہت اچھی بات بول رہے تھے کہ گناہ تم جتنا بھی کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. ہم لوگ ان کی مرضی پہ کبھی بھی, کیونکہ اللہ نے خود بولا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ جائے گی. پر ایک صحابہ ایک دن بہت رو رہے تھے, تو ان سے غالب ہے, کسی نے پوچھا, غالب آ جائے گی نہیں, غالب ہے. غالب ہے. تو ایک صحابہ تھے نا, وہ بہت رو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں نہ اتنا؟ تو بولے میں نے گناہ کیا. تو بولے آپ کو اللہ کی مرضی پہ یقین نہیں ہے؟ بولے مجھ کو اللہ کی مرضی پہ پورا یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا, اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کریں گے. پر میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں اور میری موت نہ آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا نا کہ تم جو چیز اپنی پوری زندگی بھر کرتے ہوئے آتے رہو گے اسی چیز میں تمہاری موت بھی آئے گی. جیسے میں زندگی بھر, اب اللہ گائیڈنس بھی کیا ہوتی ہے نا, ہم لوگ کو گائیڈنس تبھی ملے گی, ہم لوگ کسی گناہ کی معافی تبھی مانگیں گے جب ہم لوگ کو پتا ہو وہ گناہ ہے. جیسے میں شرک کر رہا ہوں, قبر پہ جا رہا ہوں, پوجا کر رہا ہوں, تو اگر میں اس کو گناہ ہی نہ سمجھوں, میں سمجھوں ہی نہ کہ وہ غلط ہے, تو میں اس چیز کے لیے معافی کیوں مانگوں گا؟ معافی تو اس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے جو چیز ہم لوگ کو سمجھ آتی ہے غلط ہے. تو سب سے بڑی بات, ہم لوگ سب کو خود کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اسلام کو لے کے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا, ہم لوگ کوئی سبزی بھی خریدنے جاتے ہیں. ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں یہاں پہ, ہم لوگ کوئی سبزی خریدنے گئے رات کو, اور رات ہے 10 روپے کا ٹماٹر ہے مان لیجیے, تو وہ 10 روپے کے ٹماٹر کے لیے بھی نا ہم لوگ ٹارچ جلا کے دیکھتے ہیں یہ خراب نہ نکلے. پر جہاں دین کی بات آتی ہے, اسلام کی بات آتی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایک دم لائٹ لے لیتے ہیں اس کو. جیسے جو کسی نے بتا دیا, ہمارے عالم نے بتا دیا, ہمارے امام نے بتا دیا, ہم اسی کو مان لیں گے.
وہ تو آپ کی پوری اٹرنل لائف کا سوال ہے نا. وہ آپ کا دین ہے, وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے. تو ہم لوگ کو سب سے پہلے اس پہ ورک کرنا پڑے گا. اور جیسے ایک حدیث ہے 178 پہ, بہت پیاری حدیث ہے, یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی 28 سے 56 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا رائٹ کیا ہے ان کے غلاموں کے اوپر, اور غلاموں کا رائٹ کیا اللہ کے اوپر. اور یہ حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی ہیں اس حدیث کے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ نہیں, اللہ اور اس کے نبی زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ دا رائٹ آف اللہ اپون ہز سرونٹ is that they worship him and do not associate any partner with him. کہ جو اللہ کا رائٹ ہے نا اپنے سرونٹس کے اوپر, اپنے غلاموں کے اوپر, یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی پارٹنر کو ایسوسیٹ نہ کرے. تو جیسے ایک اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے نا تو کتنا ایزی اس کی لائف ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ کسی ورک پلیس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ گئے اور ہم لوگ صرف اس میں جو گناہ ہوتا ہے نا اس ورک پلیس پہ, جیسے کوئی غلط کام وہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس میں بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو اللہ کے ایٹریبیوٹس پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ کو لگتا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ ہم کو نوکری سے نہ نکال دے. تو یہ بھی تو ایک طرح کا شرک ہو گیا, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہم کو اس نوکری سے نکال سکتا ہے, وہ ہمارے رزق کا مالک ہے. تو اس لیے ہم لوگ جو حق ہے, حق پہ کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ ہم اگر کچھ بول دیے اس کو, ہم غلط کے خلاف آواز اٹھائے تو ہمارا رزق چلا جائے گا. تو یہ تو آپ ایک اللہ کا ایٹریبیوٹ تھا الرازق, تو آپ اس ایٹریبیوٹ کو دوسرے کو کر رہے ہیں کہ دوسرا کوئی رزق دینے والا ہے ہم کو. تو یہ بھی ایک شرک ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ مطلب لوگ کو سمجھ نہیں ہے نا, کیونکہ نالج ہے نہیں, تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ مسند امام احمد کی ہے حدیث 1839. Have you made me a rival with Allah? جب محمد ایک بات کی بات ہے, when اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بولا تھا نا, یہ چھوٹی پوری حدیث نہیں ہے یہ, تو ایک بار کی بات ہے کہ دا شیخ سے ایز فار مائنر شرک, یہ مائنر شرک کا بتا رہے کیا ہوتا ہے. دین اٹ از دیٹ وچ از کالڈ شرک ان دا authenticated text from the book and the sunnah, but is not from the category of major shirk, meaning it is not making other than Allah equal with him in any of his rights. minor shirk main کیا ہوتا ہے نا کہ کسی بھی ادر اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ ایکولی اس کے سامنے لا کے کھڑا نہیں کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رائٹس ہے اس کے. اور when a man says to someone, اگر کوئی انسان ہے وہ بولتا ہے whatever Allah wills and you will, this is minor shirk. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہیں جانا ہے ہم لوگ کو, تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ چاہے اور تم چاہو تو ہو جائے گا. تو ہم لوگ کیا لگتا ہے نا کہ وہ بھی ہے, تو یہ مائنر شرک میں آتا ہے. تو یہاں پہ لکھا بھی دس از مائنر شرک. فار دس ریزن when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم heard a man say that, he responded to the man by saying, have you made me a rival with Allah? Rather say what Allah alone wills. تو یہ مائنر شرک کی بہت اچھا یہاں پر شیخ نے بتایا ہے. اور جب ہم تھوڑا اور نیچے آتے ہیں تو سورہ البقرہ کی ہے آیت نمبر 14, and when they meet those who believe, they say we believe, but when they are alone with their devils, they say truly we are with you, verily we were but mocking. تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک ریا ہے, یہ ایک طرح کا شو آف ہے. یہ جو آیت ہے نا وہ کیوں شو آف, اور شو آف صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ایک شو آف ہوتا ہے جو میں نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی میرے پیچھے ہے تو مجھ کو لگا کہ کوئی ہے تو میں نے نماز کو اور ڈیلے کیا اور اچھے سے پڑھا اور اچھے سجدے میں گیا, رکوع میں گیا. تو یہ بھی ریا ہے, پر یہ مائنر ریا ہے. پر جب یہ آ گیا نا, جو یہ آیت آئی تھی جن لوگوں کے لیے, یہ تھے منافق لوگ جو ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بھی اس ٹائپ کا شو آف کرتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ دکھائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, پر اصلی میں وہ لوگ مسلمان ہوتے نہیں ہیں. میرا تو بس یہیں تک تھا.
جزاک اللہ خیر. اب باقی تھوڑا السلام ٹائم ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہم ختم کر دیتے ہیں لاسٹ والا پارٹ جو ہے. تو اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہو سویئرز بائی ادر دین اللہ ہیز کمیٹڈ کفر شرک. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت خیال رکھنا چاہیے. اکثر لوگ اسکول میں خاص طور سے اسکول سے انسان سیکھتا ہے ایسے گردن ایسے پکڑ کے ماں قسم کھانا, یہ کہنا ودیا قسم قسم, سب فالتو چیز ہوتی ہیں. آج کل بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بچے ظاہر سی بات ہے جب ان ایسی سی جگہ پڑھیں گے جہاں ان کو جب توحید اور ایمان کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی, صرف شرک کفر کے چاروں گر رہیں گے, تو کیا سیکھیں گے وہ؟ تو ماں باپ کو بھی اس کے بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ بھیجیں جہاں ان کے ایمان پہ کوئی افیکٹ نہ آئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور لاسٹ میں یہاں پر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ وہی بات جو پہلے ہم نے بتا چکے ہیں کہ دا رائول شرک, یعنی کہ جو جو شرک ہوتا ہے وہ, ہاں اس کو پہلے تو ہم نے خالی ایک اینٹی پر بتایا تھا, لیکن اب یہاں پر رکھا ہے کہ ایک چیٹی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک دم اندھیری رات میں ایک کالے چٹان پہ اگر وہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے مطلب شرک کا ایگزامپل دیا گیا ہے. اتنا انسان سمجھ جائے اس چیز کو کہ کتنی جو ہے زبردست چیز ہے. اچھا, ابھی مدثر سے بتا رہے تھے یہاں پر کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ویر اٹ ناٹ فار اللہ اینڈ یو, ٹھیک ہے, دس از فرام اللہ اینڈ یو, اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب کے سب اسٹیٹمنٹ آف شرک ہیں. اس کو انسان جو ویڈیو دیکھنے والے اس کو پاز کریں, اس کو اسکرین شاٹ لیں اور اس کو سمجھیں کہ ہم یہ سب چیزیں تو نہیں بولتے ہیں, بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بعد سے پھر جو ہے یہاں پر پہلی ذکر ہو چکا ہے کہ جو دا تھنگ آئی فیئر موسٹ فار یو از دا لیسر شرک. ظاہر سی بات ہے انسان کو بہت بچنا چاہیے اس لیسر شرک سے. ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے, اس کو ریاکاری میں بھی لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد سے یہاں پر جو لاسٹ پیج پہ جو 155 پیج پہ زبردست پوائنٹ آیا ہے کہ ایک شوکانی جو شیخ تھے, بہت بڑے شیخ تھے رحمہ اللہ, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہم نے خود بھی سنا ہوا تھا, یہاں ایک دم صاف چیز کلیئر آ بھی گیا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو گریو ورشپر ہوتے ہیں نا, اچھا یہ انسان ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ بھی سکتا ہے. جو قبوری ہوتے ہیں جو اپنے پیر بابا کو اتنا زیادہ اپنے اس پہ رکھتے ہیں, تو بتا رہے تھے کہ مطلب کہ اس میں کوئی شک کیئر کرنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا اٹ از ناٹ ڈاؤٹیڈ, ٹھیک ہے, کہ جتنے بہت سے جو مینی اور موسٹ آف دا گریو ورشپر کہ وہ اللہ کی قسم تو ایک دم بے جھجک کھا لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی اوتھ لو, ٹھیک ہے, ہاں نہیں, ان سے اگر کہا جائے کہ اپنے شیخ کے نام کو اوتھ لو, تو وہ ایک دم حالت ان کی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے نا. اور ہم نے ایک اور جگہ سنا تھا کہ ایک انسان تھا, اس کو کوئی ڈیلنگ تھی, اس کی بزنس تھی, وہ انسان موحد تھا, یعنی وہ توحید پر تھا, لیکن اس کے سامنے جو پارٹنر تھا نا, وہ شاید کچھ گڑبڑ آپس میں ایسا کچھ ہو گیا تھا. اس نے جان بوجھ کے, اب اس نے جب اللہ کی قسم کھانے کا تو ظاہر سی بات ہے فوراً کھا لی, لیکن اس کو اپنا بھائی بزنس ڈیل بھی لینی تھی, ایسا کوئی میٹر پھنس گیا تھا. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کہا کہ اپنے فلانا بابا کی وہ کھاؤ اگر تم سچے ہو تو, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کھایا اس نے. اس طرح سے اس کا معاملہ حل ہو گیا. لیکن انسان تصور کرے کہ یہ کہاں تک کتنے کیا حال ہو گیا ہے امت کا, اور انسان جو ہے شرک کو اتنا کمزور سمجھ لیا یہاں پر ہے. اور یہاں سے شرک کی باتیں ہوئی, اور کچھ پوائنٹ تھے جو نہیں کور ہوئے, انشاءاللہ اس کو ایک دو پیراگراف اس کو ہم کور کر دیتے ہیں. یہاں پر جو ایک بہت زبردست بات تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو لکھی ہوئی تھی نا, اتنی زبردست بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تو یہ مجھے بہت پسند ہے. مطلب یہ زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میں اس چیز سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی قسم کھاؤں اور میں سچ بول رہا ہوں. یعنی کتنی بڑی بات ہے, انسان اس کو سمجھے, یہی بات کو یہ سم اپ کرتا ہے. اور ایک پیج 176 پہ ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا, اس کو ہم نے ڈسکس نہیں ہوا ہے یہاں پر, اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا ہوا ہے. یہ جو تکفیر کی بات آتی ہے یہیں پر بات ہے. یہاں پر اس کا سم اپ یہ تھا کہ ایک شخص سے بات کرتے تھے, وہ دعا کر رہا تھا, سب کر رہا تھا, تو اس کو شیخ نے بڑے قرآن کی آیتیں دیکھے, حدیث بتا کے اس کو سمجھایا, یار جو تم کر رہے غلط ہے, یہ وہ ہے. اس نے کیا کہا کہ نو ون ہیز ایور سیڈ دس ٹو می. یہاں پر اگر دیکھا جائے اس جو آدمی کی جو حرکت تھی تو بالکل ایک مشرک والی تھی, لیکن اس کو کیوں نہیں پاس کیا گیا اس کے اوپر تکفیر کا فتویٰ؟ اس کی وجہ تھی کہ اس نے جب یہ کہا نا کہ میں اس دیش سے ہوں, مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں, اور میرے جو اسکالر تھے, جو بھی کاشف نے بھی اس پہ بہت اچھے سے اس پہ روشنی ڈالی کہ جو لوگ اپنے بہکاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بس وہی ہم کو بتاتے تھے ایسے ایسے کرنے سے ہم اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور جب اس کو بات سمجھائی گئی تو پوری طریقے سے سمجھ گیا. تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں اس چیزوں کو پڑھیں, اور جو بھی ملے تو پہلے اس کے اوپر کوئی بھی فتویٰ پاس کرنے سے پہلے اس سے انسان ڈسکس کرے. جو پہلی بات یہ جو موٹی موٹی آیتیں انسان کو یاد رکھے, اس کو سمجھائے. اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سمجھے تو اس کا حال اس پہ چھوڑ دیں, اور علماء کے اوپر ہے اس پہ تکفیر یا کچھ ایسی بات کہنا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 186 پیج سے اسٹارٹ کریں گے. آپ لوگ سب لوگ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ ہم سب کو اس کا فائدہ اٹھائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو میجر مائنر اور ہڈن شرک سے بچائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.